اور ساری دیواریں یعنی والس، یہ اس کی جو ہائٹ تھی 5.3 اس کی ہائٹ تھی، ساری دیواریں کچی مٹی سے بنائی گئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سیمنٹ وغیرہ کچھ نہیں تھے، کچی مٹی سے بنائی گئی. اور اس کی چھت جو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چھت کو کھجور کے پتوں سے بنائے، اور سارے پلرس بھی کھجور کے درخت کے ہی بنائے گئے تھے. ادھر دو چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. ایک یہ چھت آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چھت اسلام کا سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی انسٹیٹیوٹ بھی یہی ہے، جس کو ہم صفا کے نام سے یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں. اللہ کے نبی یہی شریعت کا پیغام بھی یہی دیتے تھے، یہی سب کو شریعت کا سبق بھی پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو. یعنی اس زمانے میں صحابہ کرام تھے، بعض نادار صحابہ یہی رہتے تھے، ان کا انتظام کھانے پینے کا اللہ کے نبی خود کرتے تھے. دوسری چیز یہاں پہ وہ چھوٹا سا پلر ہے جس کو ہم استوانہ حنانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جہاں مختصر انداز میں یہ سمجھے کہ یہ استوانہ حنانہ یہ بھی کھجور ہی کا تھا. جب اللہ کے نبی نے مدینہ نبوی کی یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اس وقت یہ بھی کھجور کا پیڑ تھا. اللہ کے نبی نے اس کو کٹوایا، اتنا حصہ اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ ٹیک لگا کر خطبہ دے سکیں. خطبہ دیتے تھے، لیکن کچھ زمانے کے بعد صحابہ کرام نے اس کے بغل میں 3 سیڑھیوں والے ممبر بنائے. اسی لیے ہمیں 3 ہی سیڑھیوں والے ممبر بنانے چاہیے. وہ ممبر بنائے تو اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کے اب اس کے بغل والے ممبر پہ خطبہ دینے لگے. سب سے اہم بات یہ تھی. تو ابن خزیمہ کی روایت میں یہ ہے کہ اس کو یوں لگا، اس یعنی تنے کو یا اس پلر کو، کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مجھ سے الگ ہو گئے، جبکہ صرف اتنے فاصلے پر ہیں اللہ کے نبی. لیکن اس کو یہ لگ رہا ہے، محبت ہے اس کے دل میں، وہ رو پڑا، ایسا رو پڑا. کہتے ہیں